اللہ کی طرف سے جو برکات ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. یہاں پر اس طرح کے کچھ بھی اخبار کیے گئے نحوست پھیل جاتی ہے. تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھلائی خیر خواہی کا ایک جذبہ رکھا جائے. نبی مقرر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت فرمایا دین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے, دین بھلائی کا نام ہے. دین تو سراسر ہے ہی بھلائی. صداقت 3 مرتبہ نبی اسلام نے یہ بات فرمائی. صحابہ نے کہا کہ من ہی یا رسول اللہ, اللہ کے نبی یہ دین کس کے لیے بھلائی ہے, کس کے لیے خیر فرمایا اللہ والکتاب والرسول والائمۃ المسلمین وعامتہم. فرمایا اللہ کے لیے خیر خواہی ہے, اللہ کے رسول کے لیے خیر خواہی ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید کے لیے خیر خواہی ہے, والائمۃ المسلمین مسلمانوں کے صحابہ کرام کے لیے خیر خواہی ہے. دین وعامتہم اور ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, یہ ہماری پہچان ہے. نبی اسلام نے فرمایا کچھ میں ملت میں واحدہ, کافر ایک ملت ہے, ان کا ایک دین ہے, ان کی جنگ مسلمانوں کے خلاف, اللہ کے خلاف, اللہ کے رسول کے خلاف ہے. جب مسلمان جن کی آپس میں خون بھائی چارہ تھا, ایک ایمانی رشتہ تھا, ایک جذبہ تھا آپس میں خیر خواہی کا, اس کو ختم کر دیا گیا. آج مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں, پارا پارا ہے, ایمان مضبوط ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے کے اندر خیر خواہی موجود نہیں ہے, بھلائی موجود نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا مسلمان بھائی وہ سوچ کا سانس لے لے. کوئی مسلمان اس کے دل میں جذبہ نہیں چاہتا کہ میرا بھائی مجھ سے آگے نکل جائے, اللہ اس میں زیادہ نواز دے, اللہ اس میں زیادہ نہیں دے, بلکہ ہمارے تو دل میں ڈر نکل جاتا ہے اگر کسی اپنے بھائی کے بارے میں ہم خیر کی خبر سن لیں, اگر وہ خیر کی بات بتا دی جائے, حسد عمر کی اندر آگ کے اندر ہم انجل جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی کیفیت ہے. اللہ کی قسم جس معاشرے کے اندر اس طرح کی بیماریاں اور رشتے ہوں وہاں اللہ کی رحمت نہیں آتی, اللہ کی برکت نہیں آتی, نحوست پھیل جاتی, بے برکتی, لڑائی جھگڑے اور حاصل کرنا تو کبھی سکون کی زندگی جی نہیں سکتا. اس کی زندگی میں کبھی اطمینان نہیں آ سکتا, کبھی سکون نہیں آ سکتا. اس لیے جب بھی اس نے کوئی خیر کی بات سننی ہے, جب بھی کسی مسلمان بھائی کے ساتھ لڑائی والا معاملہ سننا ہے تو اس کو پریشانی لگ جاتی ہے. یہ اللہ نے اس کو معاف کی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا. اللہ نے اس کا سکون ختم کر دیا ہے. منافقت پیدا ہو جاتی ہے, منافق پیدا ہو جاتا ہے, اور منافق کبھی سکون کی زندگی نہیں بسر کر سکتا. کبھی ادھر مارا ملتا ہے, کبھی ادھر مارتا ہے, کبھی ادھر مارتا ہے. منافق کی مثال جو رسول اسلام نے دی ہے, آیا ایسی بکری کی طرح جو ایک لیول کی طرف جاتی ہے کبھی دوسرے لیول کی طرف جاتی ہے, اس کو سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے. یہ منافقت والی زندگی ہوتی ہے. کسی مسلمان کے بارے میں غلط جذبات رکھنا, غلط ذہن پر آ لینا, اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا, یہ خواہش رکھنا کہ اس کو نقصان ہو. مارکیٹوں میں, بازاروں میں دکاندار اور گاہک کسٹمر ان کا آپس میں دوسرے کو داؤ لگانے کا چلتا ہے. ہر بندہ داؤ میں بیٹھا ہوا ہے, ہر بندہ. گاہک یہ کوشش کرتا ہے, کسٹمر یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے, کسی کو ان کے میرا بار چل جائے, اور دکاندار خرید و فروخت کرتے وقت یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا داؤ لگ جائے. جب تک ایک بائیں اور مشتری دکاندار اور کسٹمر کے درمیان بھلائی خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوگا, تجارت صاف ستھری نہیں ہوگی, تجارت میں برکت نہیں ہوگی, بلکہ جتنا بھی کما لے, جتنا بھی سمیت لے, اللہ کی قسم اطمینان نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا, برکت نہیں ہوگی. وہ میرا کتنا پیسہ ہے, میرا کتنا مال ہے. اس لیے تو مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا, دھوکہ
انسان کبھی بھی سکون حاصل نہیں کر سکتا. سکون خیر خواہی کے اندر ہے، بھلائی کے اندر ہے، دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کے اندر ہے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام جب خلیفہ فون کرتے حتیٰ کہ نبی علیہ السلام خود اگلے بندے کو کیا دیتے تیری چیز اتنی زیادہ قیمتی ہے خریدنے والا. ایک صحابی وہ سادہ طبیعت کے مالک تھے، بازار میں جاتے لوگ ان سے جو ہے وہ سودا سر خرید لیتے، چیزیں خرید لیتے، کم پیسوں کے اندر ان کو گھاٹا پڑتا، نقصان. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بولا والا ہے، سادہ آدمی ہے، سادہ انسان بنتا ہے. فرمایا کہ جب بھی تجارت کرنی ہے ساتھ یہ ضرور بولتا ہے، نام خلاف آنا، دھوکہ نہیں ہوگا، خلافہ نہیں ہوگا. اگر ان کے بات میں پتا چل گیا تو دھوکہ دیا ہماری بات ہے، یہ سودا نہیں ہو جائے گا. صحابہ کرام بڑی صاف ستھری تجارت کرتے تھے، بڑا صاف ستھرا کاروبار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ قرار اور وہ برکت اللہ نے ان کے مال میں رکھی تھی، اطمینان رکھا تھا. باوجود اس کے اندر وہ بہت زیادہ مال ڈالتے تھے، اللہ نے زندگی کے اندر سکون رکھ دیا. نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بیع کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے اختیار کے ساتھ ہوتے ہیں جب تک جدا نہیں ہو جاتے. سودا چاہتے ہیں بیٹھے ایک جگہ مجلس میں، جب تک ان میں سے کوئی بندہ ان کا چلا نہیں جاتا تب تک وہ سودا پکا کرنے کا اور نصب کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. ختم بھی کر سکتے ہیں اور اس کو پکا بھی کر سکتے ہیں. ان سدا کا بدل جانا اگر دونوں سچ بولے، دونوں معاملے کی صحیح وضاحت کرتے بری کا نفع ان دونوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں. دونوں ہی اگر صحیح بات کر دے، غلط بیانی نہ کرے، جھوٹ نہ دے، دھوکہ نہ دے، سچائی کے ساتھ سودا کرے، اللہ ان کے برکت دیتا ہے. خریدنے والے کو اللہ برکت عطا کرتا ہے، بیچنے والے کو زیادہ برکت دیتا ہے. وہ ایک اگر دونوں معاملے کو چھپائے یا جھوٹ بولے، محی کا جو بارہ کا تو بڑی ایمان آپ نے بنا ان کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے، مٹا دی جاتی ہے برکت. جب انہوں نے غلط بیانی کر کے سودا بیچنا ہے، اگلے بندے نے بھی غلط جو ہم نے بات کرنی ہے، تو پھر وہ نہ خریدار کو سکون ہونا ہے، نہ اس کو اطمینان ہونا ہے، نہ بیچنے والے کو اطمینان ہونا ہے. اللہ نے ان دونوں کے بعد سے برکت کو ختم کر دیا.